السلام علیکم فرینڈس یہ ابن آدم کی 5 ایپیسوڈ ہیں۔ میں فاروق بھائی کے پاس دبئی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے بھائی کا بتایا جو کافی سالوں سے اپنی بیوی بچے سمیت وہیں مقیم تھا۔ اس اچانک دورے کی کوئی خاص وجہ؟ عرفہ نے اس کے سپاٹ چہرے کو کھوجنے کی ناکام کوشش کی۔ ایسے ہی بھائی کا فون آیا تو میں نے سوچا کہ میں چکر ہی لگا آؤں۔ اس نے عرفہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کی توجہ دوسری جانب منظور کروانے کے لیے بشاش بشاش انداز میں بولی، یہ تمہارے جیمز بانڈ کہاں افغانستان کی سرحدوں میں گھومتے پھر رہے ہیں؟ اس نے خضر کا تذکرہ کیا جو پچھلے ایک ہفتے سے ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ ویسے تم دبئی میں تھیں اور پاکستان کی سب خبریں تمہیں پتہ ہیں۔ عرفہ کے چل کر بولنے پر نتاشا نے خوش دلی سے کہکا لگایا، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سب خبریں رکھتے ہیں جناب۔ بڑی مہربانی جناب کی۔ عرفہ الیکٹرک کیٹل پر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ویسے تم نے اچھا خاصا اسٹوڈیو بنا لیا ہے یار۔ نتاشا نے توصیفی نظروں سے چاروں جانب دیکھا۔ وہ کافی عرصے بعد اس کے اسٹوڈیو میں آئی تھی جو اس نے اپنے گھر کے نیکسی میں بنا رکھی تھی۔ یہ تمہارے یاجون ماجون نظر نہیں آ رہے؟ نتاشا نے اس کے دونوں اسٹینٹس کے بارے میں پوچھا۔ وہ دونوں کچھ میڑے خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے تھے۔ تم سناؤ کب آئیں پاکستان؟ عرفہ خاصی مصروف انداز میں بولی تھی۔ اس نے الیکٹرک کیٹل کا بٹن بند کر دیا۔ میں رات ہی پہنچی ہوں اسلام آباد۔ یہ تمہیں آفس سے اتنی لمبی چھٹی کیسے مل گئی یار؟ تمہارا باس تو بہت خرانٹ سا نہیں ہے اس معاملے میں؟ مجھے موہت بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بارات والے دن بھی آفس آیا بیٹھا تھا اور 1 گھنٹے پہلے ہی چھٹی کر کے گیا تھا۔ یہ موہت نے تمہارے ساتھ اتنی باتیں کرنا کب سے شروع کر دی؟ نتاشا نے ہلکا پھلکا اندازے سے کہا، مگر وہ چونک گئی۔ یار جناب سپر مارکیٹ میں ملا تھا مجھے کچھ دن پہلے۔ اس نے دانستہ اسے نہیں بتایا کہ وہ اس دن بھی کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اسے ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، لیکن موہت نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں جاب سے ریزائن کر گئی ہوں؟ اس کے اس انکشاف پر عرفہ کپ میں چینی ڈالنا بھول گئی۔ سخت حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو نے جاب سے ریزائن کر دیا نتاشا، اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اس نیوز پیپر میں جاب کرنے کا کتنا جنون تھا۔ بس یار تھک گئی، سوچا کچھ بریک ہی لے لیا جائے۔ اس نے ٹانگیں پھیلا کر سستی سے کہا، تو بریک لینے کے لیے جاب چھوڑنا ضروری تھا کیا؟ عرفہ نے کڑی تیور سے اسے گھورا۔ اسے نتاشا کی ذہنی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ موہت نے تمہیں نہیں روکا؟ وہ اب خوش دودھ کپوں میں ڈالتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مجھے کیوں روکے گا؟ اس نے بیزاری سے الٹا سوال کیا تو عرفہ کو یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری موہت کے ساتھ صلح نہیں ہوئی کیا ابھی تک؟ ہماری لڑائی کب تھی مائی ڈیئر؟ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتی ہوئی زبردستی مسکرائی۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تم اور خضر کب شادی کر رہے ہو؟ قسم سے بہت دن ہو گئے شادی کا کھانا نہیں کھایا۔ عرفہ کے تیور چڑھ گئے۔ تو مجھے وہ بات بتاؤ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ کم آن عرفہ، میری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے تمہارے سامنے، اور تم مجھے کتنی عزیز ہو اس چیز کا تمہیں بخوبی اندازہ ہے۔ میں تم سے کیسے کچھ چھپا سکتی ہوں؟ نتاشا نے ایسے مکھی اڑائی جیسے اس کی بات کو بھی اڑا رہی ہو۔ اگر میں تمہیں عزیز ہوں تو تم میرے لیے کیا ہو، یا مجھے تم سے کتنی محبت ہے، یہ مجھے یہ سب دہرانے کی ضرورت ہے نتاشا؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو نتاشا نے بے اختیار نظر چرائی۔ تمہاری رگ رگ سے میں واقف ہوں، کیا چیز تمہیں خوش کرتی ہے اور کس سے تم ہرٹ ہوتی ہو۔ مجھے سب ایسے ازبر ہے کہ کبھی کبھی خضر بھی حیران ہو جاتا ہے۔ خضر مجھ سے جیلس نہیں ہوتا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تم سے کیوں جیلس ہوگا؟ وہ بہت لانگ ہے اور ان تمام رشتوں اور چیزوں سے محبت کرتا ہے جو مجھے خوش کرتی ہیں۔ اس کے اندازے میں اندھا اعتماد اور مان تھا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے نا، اس لیے۔ اصل میں کچھ لوگوں کی محبت کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ کچھ میرے جیسے چھوٹے دل اور چھوٹے ظرف کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کو چھونے والے ہواؤں تک سے بھی لڑنے لگتے ہیں۔ وہ خاصی رنجیدہ تھی۔ عرفہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ محبت کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میرے بہت کیئر کرتا ہے، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ وہ بہت دلکشی سے مسکرائی۔ اگر خضر تمہیں چھوڑ دے تو تم کیا کرو گی؟ اس کے انتہائی عجیب سوال پر بھی عرفہ کے چہرے پر وہی ازالی سکون طاری تھا۔
خضر مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ نتاشا کو بے اختیار اس پر رشک آیا۔ ظاہر ہے تم جیسی حسین لڑکی اسے دوبارہ مل نہیں سکتی۔ میں اگر حسین و جمیل نہ بھی ہوتی تب بھی خضر مجھ سے ایسی ہی محبت کرتا۔ عرفہ کی بات پر نتاشا تھوڑا سا الجھی۔ سب کہنے کی بات ہے، حسن مرد کی بہت بڑی ترجیح ہوتی ہے۔ اس کا وہی پرانا احساس کمتری ایک دفعہ پھر پوری قوت سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیوار پر لگے بلند کامل شیشے میں اپنا اور عرفہ کا عکس دیکھا۔ وہ اس وقت ہلکی گلابی رنگ کے سوٹ میں ایک مہکتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ اس کے مدِ مقابل نتاشا کی اپنی شخصیت بالکل ماند پڑ گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے زرد چہرہ، چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں اور غیر متناسب ناک کچھ بھی تو متاثر کن نہیں تھا۔ اس کا قد خاصا لمبا تھا لیکن جس ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ حد درجے کمزور تھی، اپنے قد کے لحاظ سے اس کا وزن بھی خاصا کم تھا۔ تم ساری فضول بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم اب کیا کرو گی؟ عرفہ نے انتہائی محبت سے اپنے سب سے عزیز دوست کا چہرہ دیکھا جو کم از کم اسے بہت پیارا تھا۔ وہ اس کی فکر مند لہجے پر مسکرائی۔ یار تمہاری دوست لاکھ عام سی ہو لیکن اس نے صحافت کی دنیا میں بہت خاص کام کیا ہے۔ میرے ریزائن کی خبر جیسے ہی پھیلی بہت سے اچھے اداروں سے آفر آ گئی، لیکن میں ابھی کچھ بریک لینا چاہتی ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے پاگلوں کی طرح کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ میرا ویٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ایک آدھ ماہ کے بعد کسی نہ کسی بہتر آپشن کو جوائن کر لوں گی۔ وہ خاصی مطمئن تھی۔ ڈیٹس گریٹ۔ عرفہ کو بھی خوش دلی سے مسکرائی۔ اب تم بتاؤ تم لوگ کب شادی کر رہے ہو؟ آج تمہاری سوئی ہماری شادی پہ کیوں اٹک گئی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھے اور خوبصورت تعلق کو کوئی نہ کوئی نام دے دینا چاہیے۔ بے نام رشتوں کی وقتاً فوقتاً کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی فلسفہ بولنے لگی تھی۔ خضر کی بھی یہی خواہش ہے لیکن کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو وہ اپنا گھر بنا رہا ہے، اوپر سے عفیرہ آپی اور ان کے میاں دوبارہ اٹلی چلے گئے ہیں، پھر ماما سنجیدگی سے سارا کے لیے کسی بہتر پرپوزل کی تلاش میں ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ ہی دونوں کو بھگتا لیں، بس مزید کچھ 5-6 ماہ ہی لگیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو کھول کر اب برش کر رہی تھی۔ کیسا گھر بنوایا ہے خضر؟ نتاشا نے انتشاق سے پوچھا۔ گھر تو حیات انکل نے اپنی زندگی میں ہی شروع کروا دیا تھا۔ وہ اور آنٹی اسی سلسلے میں پاکستان آئے تھے۔ جب کراچی سے آتے ہوئے مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرانے والے جہاز میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد سے گھر کی تعمیر روک دی گئی تھی کیونکہ خضر بہت زیادہ افسر تھا۔ پھر وہ بھی انگلینڈ چھوڑ کر یہاں شفٹ ہو گیا۔ اب جب سے شادی کا پلان کیا ہے تب سے گھر کی کنسٹرکشن دوبارہ سٹارٹ کی ہے۔ خضر کا ننیال کہاں ہوتا ہے؟ نتاشا نے یوں ہی پوچھا۔ اس کی ایک خالہ اور ایک ماموں ہی ہیں۔ خالہ انگلینڈ میں اور ماموں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں۔ وہی ماموں جن سے ملنے کے بہانے وہ تم سے ملنے آتا تھا۔ نتاشا کی شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو وہ پلک جھپکے بغیر اس کی سنہری آنکھوں میں چمکتے جگنو کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس لمحے اپنی دوست کے لیے ازالی خوشیوں کی دعا دل ہی دل میں کی تھی۔ یہ تم آج کل ماما کے ساتھ کن چکروں میں بزی رہتی ہو؟ عرفہ نے اس دن خضر کی فلیٹ پر کامیابی چھاپا مارا تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز خربوزہ کھانے میں مگن تھی اور اسے دیکھ کر بڑی خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ عرفہ نے غور سے اس کا تھکا تھکا سا چہرہ دیکھا۔ وہ خاصا کمزور سا لگ رہا تھا۔ 15 دن کے دورے نے اس کی صاف شفاف رنگت کو گمراہ کر رکھ دیا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے بھی نمودار ہو گئے تھے۔ چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ یاش تم مجھے اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کا دھیان مکمل طور پر خربوزے کی طرف تھا لیکن اس نے اس کی ماہیت کو ایک لمحے میں محسوس کر لیا تھا۔ تم کیا دھوپ میں دوڑے لگاتے رہے ہو جو اس قدر کالے پیلے اور کمزور لگ رہے ہو؟ اس نے تولیہ اٹھا کر سامنے ٹیریس کی ریلنگ پر پھیلایا۔ سچ کہوں واقعی کالا پیلا سا لگ رہا ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے گھریلو سے روپ میں اسے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ عرفہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس حلیے میں بھی اتنی وجاہت و خوبرو لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ تر اسے دیکھ نہیں پایا۔ بتاؤ نا، وہ بے اختیاری ہنسا تھا۔ اس کی چوری اس نے پکڑ لی۔ خضر نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ اس نے جینز پہننا کم کر دی ہے۔ اب بھی سرخ رنگ کے لان کے سوٹ میں تھی۔ اس کے ہمیشہ گول مول جوڑے میں بندھے گھنے بال میں آج فرنچ
اسٹائل میں بندھی ہوئی تھی جو کمر تک آ رہی تھی۔ یہ ہیئر اسٹائل شاید نہیں، یقیناً سارا کا کارنامہ تھا۔ ان معاملات میں بالکل کوری تھی۔ بتاؤ نا، کہاں بزی تھی؟ پرسوں بھی ماما بتا رہی تھی تم نے ان کے ساتھ تھی۔ کل بھی مجھے پتہ چلا کہ تم آئی ہوئے ہو۔ جب میں اپنے اسٹوڈیو سے گھر میں آئی تب تک تم پھر ماما کے ساتھ جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں پھیلے کشن اب بے ترتیب سے ایک جگہ رکھ رہی تھی۔ تمہیں اعتراض میری ماما کے ساتھ جانے پر ہے یا تم سے نہ ملنے پر؟ وہ خربوزے سے فارغ ہو کر اب اپنی شرٹ کے سینے فولڈ کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو خضر، وہ بری طرح جھنجھلایا اور اس کے پاس پڑے پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھ آئی اور سنجیدگی سے بولا، یار اصل میں ماما کے بے سہارا خواتین کے لیے بنائے گئے ادارے میں آزاد کشمیر سے ایک لڑکی کو لایا گیا ہے جس کے تایا زاد نے رشتہ نہ ملنے پر اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا اور پورے خاندان کو اس لڑکی کے کردار کی طرف سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دن سے سرکاری ہاسپٹل میں بے سہارا تھی۔ ماما کو کسی نے بتایا وہ اسے نہ صرف اپنے ادارے میں لے آئی بلکہ اس کا کیس بھی لڑ رہی ہیں اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ اور سو سیڈ، کتنا ظالم ہے۔ اس کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ ماما نے گھر میں ذکر ہی نہیں کیا، ان کو میں نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ میں نے سوچا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، یاد نہیں؟ اولڈ پیپلز ہوم سے آنے کے بعد تم پورے ایک ہفتے نہیں سو سکتی۔ وہ انتہائی محبت سے کہہ رہا تھا۔ کیسی ہے وہ لڑکی اب؟ واقعی ڈسٹرب ہوگی، پتہ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ابھی ایک سرجری ہوئی ہے اور کچھ مزید آپریشن ہونے ہیں۔ ماما نے افیرہ آپی کو اس کیس کی رپورٹس اٹلی بھیجی ہے جہاں تیزاب یا آگ سے جل جانے والوں کے لیے ایک ادارہ ہے، اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہا ہے، جس کی ایک ذیلی شاخ لاہور میں بھی ہے۔ یہ تعاون ادارہ سناتا ماریا ہاسپٹل کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس میں اطولوی پلاسٹک سرجری کے ساتھ ساتھ فرانسیسی سرجن بھی کام کرتے ہیں۔ خضر نے تفصیل سے بتایا۔ تو کیا یہ سرجن پاکستان والی برانچ میں بھی آتے ہیں؟ عرفہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، وہ علاج کرنے کی غرض سے باقاعدگی سے پاکستان بھی آتے ہیں اور جن مریضوں کا علاج یہاں ممکن نہ ہو انہیں اٹلی لے جایا جاتا ہے، کیونکہ یہ علاج سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں اٹلی میں علاج کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس علاج کے لیے رقم کون دیتا ہے خضر؟ وہ سخت حیران ہوئی۔ یہ علاج ان عطیات سے ہوتی ہے جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائی دیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ان کی رقم کس مذہب یا فرقے کے لوگوں کے علاج کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ وہ لاکھوں ڈالر کی تعداد میں عطیہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں مفت علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی کے ایک ہاسپٹل میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں تیزاب کی آگ سے جلس جانے والے غریب اور مظلوم مسلمان خواتین کا علاج بھی ہوتا ہے۔ خضر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او مائی گاڈ! وہ سامنے پڑے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ ماما چاہ رہی ہیں کہ میں اس ٹاپک پر کوئی پروگرام کروں، بس اسی سلسلے میں تھوڑا بزی تھا۔ کچھ ریسرچ ہو رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے پروگرام میں لے کر آؤں۔ وہ اسے سادہ سے انداز میں بتا رہا تھا، لیکن اس اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات سن کر ایسی بھڑک جائے گی۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی خضر، اس لڑکی کو میڈیا کے سامنے لاتے ہوئے؟ ذرا سوچو اس پہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور تم اسے دنیا کے سامنے تماشا بنانا چاہتے ہو۔ 4 لوگ اس سے ہمدردی کریں گے تو 8 اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ظاہر ہے تم دوسری پارٹی کا بھی تو موقف سامنے لاؤ گے۔ کتنا دوہرا معیار ہے تمہارے عرفہ! تمہیں یاد ہے کہ اس کمرے میں تم اس موضوع پر میرے ساتھ شرمین عبید کے لیے لڑی تھی؟ تب اس کا کام اور اس کا اسکر ایوارڈ سب کچھ تمہیں کتنا متاثر کر رہا تھا۔ تب تمہیں لگ رہا تھا کہ میں محدود ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور اب جب کہ میں اس موضوع پر کام کرنا چاہ رہا ہوں تو تم کتنا بھڑک رہی ہو۔ اس نے عرفہ کو لاجواب کیا۔ اس کا چہرہ مضبوط کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔